جتنے اس پروگرام میں بیٹھے تھے ان کے تو ایمان کی کوئی حیثیت نہیں رہی، جو کفر پر داد دے رہے تھے. اور مارکوں کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کفر منڈی بنائی ہے یا کوئی چینل بنایا ہے. بتایا یہ جا رہا تھا شان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائٹل میں، یہ اس کے لفظ ہیں، نقل کفر کفر نہ باشد. وہ دھرتی دھکیل سنگھ کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر کائنات انسانیت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت پر جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا، اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے مولا علی سے جلنے والوں کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر کائنات انسانیت مولا کائنات کی محبت پہ جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے مولا علی سے جلنے والوں کے لیے. یعنی جو اللہ کے باغی ہیں اس کے لیے جہنم نہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار ہیں اس بے دین مفتی کے نزدیک اور اس جھوٹے محدث حدیث کرنے والے کے نزدیک، اس کے لیے تو جہنم نہیں، جہنم صرف منکر علی کے لیے ہے. 4 دنوں کی دنیا کی لذت تو ہے 4 ٹکوں کی، مگر اس پکوڑے کو یہ پتا نہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری طرف وہ بات منسوب کی جو میں نے نہیں کی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے. میں پوچھتا ہوں، اس کو دعوت دیتا ہوں، اور اس طرح کے سارے موذیوں کو، خواہ کوئی پیری کے روپ میں ہو، شیخ الحدیث ہونے کے روپ میں ہو، خطیب پاکستان ہونے کے روپ میں ہو، کوئی محب اہل بیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہو، مجھے اس کا سنی ماخذ بتائیں کہ اہل سنت کے اصولوں میں یہ کہاں لکھا ہے. اہل سنت کی سیاستہ میں نہیں تو غیر سیاستہ میں، صحیح نہیں تو ضعیف حدیث ہی دکھا دو کہ سرکار نے یہ فرمایا ہو، اور سرکار کی طرف نسبت کر کے دھندا اپنا چلانا. ایسے ملعون کو چھوٹے ملعون ہیں. اور جب ہم دکھا دیں ننگا کر کے دیکھو یہ ہے چوری کر رہا، تو اب وہ ڈنڈے اٹھائے اس کے لونڈے گالیاں دیں اور اس سے ہماری صحت پہ اثر پڑے تو ہمارا عشق رسول کیا ہوگا. وہ بے شک الٹے ناچیں اور کہیں کہ یہ دیکھو نسبی بن گیا ہے، اس کو مروڑ ہے. میں کہا حب علی کے لحاظ سے تانے تو حضرت آدم علیہ السلام کو ملے ہوئے ہیں، ہمیں ملیں گے تو کیا ہوگا. اب دیکھو اس سے پتہ ہے کتنی آیات کا انکار لازم آتا ہے. ایک آیت کا انکار کفر ہے، صرف ایک آیت کا، ایک لفظ کا. اور یہ کھوتا خطیب، لفظ چھوٹے ہیں میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، یہ ہیں وہ بندر جو قرب قیامت میں جن کے ناچنے کا ذکر حدیثوں میں آیا، یہ وہ گند ہیں کہ اندر رفت سے پورا ڈھول بھرا ہوا ہے اور اوپر تھوڑا سا ٹائٹل اہل سنت کا لگایا ہوا ہے. اور ادارے پاکستان کے ایسے بگوتروں کو اوقاف کے سٹیجوں پر اہل سنت کی نمائندگی کے حق نہ دیں. ابھی عرس آ رہا ہے داتا صاحب کا، وہی کھوتا وہاں پہ اسٹیج سیکرٹری کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا. تو میں اوقاف سے کہتا ہوں پہلے اس گدھے سے اس کفر کا ثبوت لو پھر اسے چڑھنے دو، ورنہ اگر اس کو کسی نے پنچر تک کر دیا کسی محب نے وہاں پر تو پھر نہ کہتے رہنا. اتنا بڑا دجل اور مکر کر کے پھر ہاں جو کچھ ہے اس پلیٹ فارم پر رفضی کہلوائیں.
اور رفضی جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. داتا کا سٹیج ہو اور ایسے کتے رافضی اور اس طرح کے دیگر کتے رافضی وہاں بھونکیں، یہ اہل سنت کو ہرگز برداشت نہیں. اس سلسلے میں اوقاف کو اور اوقاف کے اندر چھپے ہوئے بھیڑیے، خواہ وہ داتا دربار کا خطیب ہو بے غیرت، خواہ اس کا ڈائریکٹر ہو، اپنا ایمان اہل سنت کے معتقدات سے ثابت کریں. یہ نہیں کہ جس لایا گلی اسے ناڑی چلی. کبھی کسی امام باڑے میں گئے ہوئے ہیں اور کبھی داتا کے نوکر بن کے کھڑے ہیں. یہ کتنی آیات کا انکار ہے جو اس کمینے چشتی نے کیا. قرآن مجید میں جہنم کا ذکر ہے. جہنم کیوں بنایا گیا؟ اور یہ بتا رہا ہے جہنم کیوں بنایا گیا. قرآن مجید برہان رشید کے اندر رب ذوالجلال فرماتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دی ان کے لیے جہنم میں وہی مال سونا چاندی گرم کیا جائے گا اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا. چکھو اب جو تم جمع کرتے تھے. تو جو اس نے بتایا، کیا اس سے اس آیت کا انکار ہوا ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح. وہ تو بتا رہا ہے کہ وہ زکوٰۃ سے پاس ہو گیا تھا. تو یہاں تو یہ ہے کہ جو زکوٰۃ والے معاملے میں فیل ہوگا اس کے لیے بھی جہنم ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. یہ جو کچھ بھی اللہ کو ماننے سے اکڑ گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننے سے، کلمہ پڑھنے سے اکڑ گئے، یہ عتبہ شیبہ، یہ عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ سب کے لیے رب نے جہنم تیار کر رکھا ہے. کیا جو اس گدھے خطیب نے کہا اس سے اس آیت کا انکار ہوا ہے یا نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا شیطان کو اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا. شیطان کو کہ چل دفع ہو جہنم میں، یہ جہنم تیرے لیے اور تیرے پیروکاروں کے لیے بنائی ہوئی ہے. اب جہنم رب کہتا ہے میں نے شیطان کے لیے بنائی ہے، اور یہ سب کچھ کینسل کر کے صرف ایک بات پہ آ گیا. کیا اس نے انکار کیا ہے اس آیت کا یا نہیں؟ اور پھر خالق کائنات فرماتا ہے ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا. یہ جہنم کس کی جزا ہے؟ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، جنہوں نے میری آیات کا مذاق اڑایا، میں نے ان کے لیے جہنم کو بنایا. جنہوں نے میرے رسولوں کی توہین کی، میں نے ان کے لیے جہنم کو بنایا. ظاہر ہے کہ آگے جا کے ضمناً پھر جنہوں نے خلیفہ بلا فصل کی توہین کے لیے ان کے لیے بنایا، جنہوں نے مولا علی کی توہین کی ان کے لیے بنایا، صحابہ اہل بیت کی توہین کی ان کے لیے بنایا. مگر پہلے اس کے کتنے اور مقامات ہیں. کیا اس کھوتے نے اس تقریر کے اندر اس آیت کا بھی رد کیا ہے یا نہیں؟ یہ منکر قرآن ہے گدھا. اور ساتھ دیکھو اللہ فرماتا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. جنہوں نے انصاف نہ کیا جہنم کے ایندھن بنیں گے. انصاف نہ کیا، انصاف نہ کیا. اور پھر دیکھو اللہ فرماتا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ
व रसूलहू